ایران نے جنگ بندی کو لبنان میں اسرائیلی حملے نہ ہونے سے مشروط کر دیا۔ ایران نے اسلام آباد مذاکرات کے لیے ثالثوں کو اپنی شرط سے آگاہ کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق لبنان پر اسرائیلی حملے جاری رہے تو ایران مذاکرات کے لیے اسلام آباد نہیں آئے گا۔ ایران سے جنگ بندی معاہدہ ہونے پر اسرائیل خوش نہیں تھا۔ اسرائیل باضابطہ طور پر امریکہ ایران مذاکرات کا حصہ نہیں تھا۔ متعدد معاہدے فہرستیں خطوط ایسے لوگ بھیج رہے ہیں جن کا مذاکرات سے تعلق نہیں۔ گردش کرنے والے مسودوں کا امریکہ ایران مذاکرات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مبینہ معاہدوں کے مسودوں کو فراڈ اور جعلی سے بھی بدتر قرار دے دیا۔ کہا امریکہ کے لیے صرف بامعنی نکات قابل قبول ہیں۔ قابل قبول نکات پر خصوصی مذاکرات میں بند دروازوں کے پیچھے بات ہوگی۔ پاکستان نے دنیا کو خوفناک تباہی سے بچا لیا۔ سفارتی محاذ پر بڑی فتح، ایران اور امریکہ کی جنگ رکوا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران پر امریکہ کا بڑا حملہ صرف 1 گھنٹہ پہلے رکوانے میں کامیاب۔ امریکہ اور ایران نے پاکستان کی بات مان لی۔ 2 ہفتے کی جنگ بندی پر رضامند، دونوں جانب سے پاکستان کے شکریہ کے ساتھ جنگ بندی کے اعلان ہوئے۔ اور جنگ رک گئی، اب بات اسلام آباد میں ہوگی۔ ایران اور امریکی وفود ہماری دعوت پر پاکستان آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ سے خطاب، کہا امریکہ ایران جنگ کے شعلے خطے کو تقریباً لپیٹ میں لے چکے تھے۔ دعا ہے یہ شعلے ہمیشہ کے لیے بجھے رہیں، اسلام آباد مذاکرات میں پائیدار امن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ امریکہ اور ایران مہمان، میزبان ہوگا پاکستان۔ اسلام آباد میں تاریخی مذاکرات کی تیاری، جمعے کو ایران اور امریکی حکام پاکستان میں بیٹھ کر بات کریں گے۔ ایران نے مذاکرات میں شرکت کی دعوت قبول کر لی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف اسلام آباد میں تہران کی مذاکراتی ٹیم کی سربراہی کریں گے۔ امریکہ کی نمائندگی نائب امریکی صدر JD وینس کر سکتے ہیں۔ مذاکرات کی کوریج کے لیے عالمی میڈیا کی بڑے پیمانے پر آمد متوقع۔ اسلام آباد میں تیاریاں شروع، پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے ہوٹل کی سیکیورٹی سنبھال لی۔ شاہراہوں پر رکاوٹیں، کل اور پرسوں اسلام آباد میں چھٹی کا اعلان۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ میں رابطہ۔ ایرانی سفارت خانے نے بتایا کہ عباس عراقچی نے پاکستان کی مسلسل ذمہ دارانہ کوششوں اور تعمیری کردار کو سراہا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ بندی اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کی مؤثر کوششوں کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل سے گفتگو میں عباس عراقچی نے اسرائیل کی جنگ بندی خلاف ورزی پر بھی بات کی۔ عباس عراقچی نے اپنے ایکس پیغام میں لکھا تھا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنگ بندی کے لیے انتھک محنت کی۔ حملے رکے تو ایرانی فوج بھی کارروائیاں روک دے گی۔ ایرانی فورسز نے رابطوں کے ذریعے آبدائے ہرمز کو محفوظ بنایا۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی امن سبوتاژ کرنے کی کوشش، لبنان پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، بیروت سمیت دیگر شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ وحشیانہ حملوں میں 10 لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ لبنان پر اسرائیلی حملے جاری رہے تو ایران جنگ بندی معاہدے سے نکل جائے گا۔ ایران کی لوان آئل ریفائنری پر بھی حملے کیے گئے، جس کے بعد ایران نے کویت اور متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون حملے کر دیے۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق دفاعی نظام نے بیلسٹک اور کروز میزائل فضا میں تباہ کر دیے۔ شہباز شریف کا جنگ بندی خلاف ورزیوں کی اطلاع پر اظہار تشویش، کہا جنگ بندی کی خلاف ورزی امن عمل کی روح مجروح کرتی ہے۔ خلوص دل سے تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی کا احترام کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا فون، کہا وزیر اعظم کی جرأت مندانہ قیادت نے تباہی کو روکنے میں مدد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن کوششوں کی توثیق پر ترک صدر رجب طیب اردوان سے اظہار تشکر، کہا پاکستان خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ جنگ بندی ہونا اچھی پیش رفت ہے، دیکھنا ہوگا ایران جنگ بندی پر کس طرح عمل کرتا ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کہتے ہیں ایران کی فوج کو ہم نے شکست دی، ایران آبنائے ہرمز کھولنے پر رضامند ہوا، ایران نے اتحادیوں پر حملے نہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے ایرانی اچھے مذاکرات کار ہیں، ہم سب کو ہدایت دی ہے اچھی نیت سے مذاکرات کریں تاکہ معاہدہ کیا جا سکے۔
ایران نے اس کے برعکس کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے تاریخ رقم کر دی، امریکہ نے ایران کو بڑی شکست دی ہے، ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کہتے ہیں ایران کی اسلحہ ساز فیکٹریوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ منگل کی رات ایران پر 800 حملے کیے گئے، ایران نے ہماری شرائط قبول کی جس پر ٹرمپ نے رحم کا مظاہرہ کیا۔ ٹرمپ کو جو کامیابی ملی ہے وہ کسی امریکی صدر کو نہیں ملی، اب ہمارے پاس امن کا حقیقی موقع ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مشتبہ خامنہئی زخمی ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ڈین کین نے کہا امریکی افواج نے 6000 کامیاب مشن سر انجام دیے، اتحادیوں کے ساتھ مل کر 1700 میزائلز حملے روکے۔ واشنگٹن تہران کے ساتھ قریبی تعاون کرے گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، کہا ایران کے ساتھ ٹیرف میں کمی اور پابندیوں میں نرمی پر بات چیت ہوگی، ایران میں رجیم چینج مثبت اور نتیجہ خیز ثابت ہوگی، ایران میں اب یورینیم کی افزودگی نہیں ہوگی، امریکہ اور ایران مل کر زیر زمین موجود جوہری مواد ہٹائیں گے، B-2 بمبارز کے حوالوں سے پیدا نیوکلیئر ڈسٹ ختم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا، حملے کے بعد کسی بھی حساس چیز کو چھیڑا گیا، تمام مقامات محفوظ ہیں، 15 نکات میں سے کئی پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے۔ کوئی جل گیا، کسی نے تعریف کی، پاکستان کی سفارتی محاذ پر فتح، بھارتیوں نے اپنی شکست مان لی، کچھ بھارتی تجزیہ کاروں کو جنگ مئی میں اپنی شکست کے زخم بھی یاد آ گئے، بھارتی پترکار ابھی سے پریشان ہیں کہ جمعہ کو اسلام آباد اجلاس میں پاکستان کا خط مزید بڑھے گا، پاکستان کا نام تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے درج ہو جائے گا، بھارت کی اہم شخصیات پاکستان کی شاندار سفارتی کامیابی کی معترف، بھارتی پروفیسر اشوک سوین نے وائٹ ہاؤس کی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا یہ پیش رفت ایران کے لیے کامیابی اور پاکستان کے لیے اعزاز ہے، بھارت پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنا چاہتا تھا لیکن بھارت خود ہی تنہائی کا شکار ہو گیا، بھارتی دفاعی تجزیہ کار پراوین ساہنی نے وزیر اعظم کی سفارتی کوششوں کو شاندار قرار دیا، مصنف سنجے جھا نے لکھا بھارت حملہ آور کے ساتھ تھا، پاکستان ایک ایسی جنگ میں آمنے کی کوشش کر رہا ہے جو جوہری جنگ کے قریب تھی، اب بازی پلٹ گئی ہے، بھارت کو یکساں نقصان ہوگا۔ بھارت بھی پاکستان کی سفارتی کامیابی کا اعتراف کر رہا ہے، یہ بڑی کامیابی ہے جو ورثے میں آئندہ نسل کو دے کر جائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پاکستان کی عالمی سطح پر کامیابیاں ہماری شناخت بن گئی ہیں، وزیر اعظم اور سپہ سالار کی کامیابیوں پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میڈیا سے گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا انڈیا رو رہا ہے تو اسے رونے دیں، آپ انڈیا کو بے عزت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بھی نہ۔ اسپیکر ایاز صادق کا وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین، کہا پاکستان کا بول بالا ہوا، وزارت خارجہ بھی اپنی بہترین کارکردگی پر ستائش کی حقدار ہے۔ خطے میں جنگ بندی سے تیل کی قیمتوں میں کمی، پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات 60 روپے تک سستی ہونے کا امکان، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچائے جائیں، وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت، ذرائع کا کہنا ہے 2 روز تک مانیٹرنگ کے بعد قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ ہوگا، عالمی منڈی میں پاکستان درآمد کیے جانے والے خام تیل کی قیمتیں بھی کم ہو گئیں، سعودی عرب کا عالمی بینچ مارک ایریبین لائٹ کروڈ $13.14 فی بیرل کم ہو گیا، ایریبین لائٹ کروڈ کی قیمت $113.32 فی بیرل ہو گئی، ابوظہبی مربان کروڈ $24.88 سستا، قیمت $94.38 فی بیرل ہو گئی۔ پنجاب کا جنگ بندی میں کامیابی پر وزیر اعظم کو خراج تحسین، مریم نواز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں کو بھی سراہا، کہا دنیا کو جنگ سے بچانے کے لیے پاکستان کی کامیابی سنہرے حروف سے لکھی جائے گی، وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، مذاکرات ہی مستقل امن کی راہ ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا پاکستان نے موثر کردار ادا کیا، فیلڈ مارشل کی پیشہ ورانہ حکمت عملی نے خطے کو بڑی تباہی سے محفوظ رکھا، وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ کہتی ہیں پاکستان کو عالمی امن کے فروغ اور موثر سفارتکاری پر نوبل انعام ملنا چاہیے،
تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ امریکی کانگریس ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک چوتھائی سے زائد ارکان نے صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے مواخذے یا کابینہ کی جانب سے 25ویں ترمیم کے تحت ٹرمپ کو طاقت سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ کئی ڈیموکریٹک ارکان نے ٹرمپ کے ذہنی توازن پر تشویش کا اظہار کیا۔ سینیٹر کرس مرفی نے کہا صدر کے اقدامات انتہائی خطرناک ہیں اور کابینہ کو 25ویں ترمیم پر غور کرنا چاہیے۔ حکومت کی درخواست پر پی ٹی آئی نے کل لیاقت باغ کا جلسہ منسوخ کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی ہدایت پر حکومتی وفد کی اپوزیشن لیڈر اور دیگر ارکان سے ملاقات۔ 10 اپریل کو اہم ترین مذاکرات کے تناظر میں جلسہ ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن نے حکومت کا مطالبہ مان لیا۔ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں کل لیاقت باغ میں ہونے والا جلسہ منسوخ کر دیا گیا۔ احتجاج اور پولیس سے مزاحمت، راولپنڈی میں علیمہ خانم سمیت 400 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ تھانہ صدر بیرونی میں درج مقدمے میں ایم این اے شاہد خٹک، خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر میرا خان، ترجمان شفیع جان بھی نامزد۔ ایف آئی آر کے مطابق پتھراؤ سے 9 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ قبضے میں لی گئی 13 گاڑیوں سے پیٹرول بم بنانے کا سامان برآمد ہوا۔ احتجاج کی کال علیمہ خانم نے دی۔ ملزمان اداروں کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ پنجاب خیبر پختونخوا آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران چھتیں اور دیواریں گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 17 زخمی ہو گئے۔ محمد میں 151 ملی میٹر بارش۔ موسیٰ خیل میں دیوار گرنے سے ایک شخص جان سے گیا۔ مینگورہ میں بارش۔ مالم جبہ، کالام اور مہو ڈھنڈ میں برف باری۔ پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ کوٹلی اور میرپور میں نشیبی علاقے زیر آب۔ بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ ضلع انتظامیہ نے ہنگامی الرٹ جاری کر دیا۔ شہریوں کو پہاڑی علاقوں کے سفر سے اجتناب کی ہدایت۔ ہر لمحہ پرجوش پی ایس ایل اسپیشل، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے، اداکار نبیل ظفر اور نعیم عباس روفی آج بنیں گے مہمان، عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے۔